بہت سارے کیمبرج سسٹم اور جدید اسکولوں سے پڑھے ہوئے جو تشریف لاتے ہیں، بلکہ انہیں بھیجا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں کہ جی جناب ایک کام کرتے ہیں، مل کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ مختلف چیزیں بنائی ہوئی، کسی نے مسجد بنائی ہوئی ہے، کسی نے مندر بنایا ہوا ہے، کلیسا بنایا ہوا ہے، گرجا بنا ہوا ہے۔ ارے سب چھوڑو، ایک عبادت خانہ بناتے ہیں، سارے مل کے عبادت کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ یہ خامخواہ یہ سب مذہبی لوگوں نے اپنے اپنے معاملات کمانے کے ذریعے بنائے ہوئے، ان سب کو چھوڑو۔ بہت سارے اسکالر نظر آتے ہیں معاشرے میں اور اس قسم کی بات کر رہے ہو، بیسیکلی یہ وہی ایجنڈا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کم و بیش 1500 سال پہلے ان کے آباء و اجداد بھی اس طرح کی بات کر کے گئے تھے، جو آج یہ کر رہے ہیں۔ توحید کے معاملے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ان کے ساتھ لڑائی کیا تھی؟ بھائی کوئی پیسے کا معاملہ تو تھا نہیں، اگر پیسہ چاہتے تو وہ تو سب کچھ دینے کو تیار تھے، سردار بنانے کو بھی تیار تھے، سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ معاملہ تو یہی تھا نا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ آج جب حجاج و معتمرین جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی پڑھتے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کفار و مشرکین جب کعبے کے گرد گھومتے تو تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، اندر 360 بت رکھے ہوئے، ہر ایک نے اپنا بت بنایا ہوا۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے آ کے وہی پیغام حق سنایا۔ اگر یہ بات مان لی جاتی تو پھر رہ کیا گیا تھا؟ ہر طرف تاریکی تھی، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور کی آمد ہوئی، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ۔ یہ تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے آئے تھے، بات کیسے مان لیتے؟ سورہ کافرون نازل کلیئر پیغام، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔